مارک شیٹ بنانے کے لیے ہم لوگ شیٹ پر سب سے پہلے سیل پر کوئی بھی ایک ڈمی نام اسکول کا ٹائپ کر لیتے ہیں، لائک اے بی سی اسکول کریم آباد کراچی، اور ڈفرینٹ سیل کے اوپر ڈفرینٹ کیپشنس یا ہیڈنگس ٹائپ کر لیتے ہیں. لائک مجھے ایک مارک شیٹ بنانی ہے جس کے اندر سیریل نمبر، نیم، انگلش، میتھ، سائنس، ٹوٹل، پرسنٹیج اور گریڈ کی کچھ ہیڈنگز ہونی چاہیے. سیریل نمبر پرنٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. آپ 1 لکھ کر ماؤس کو ڈاٹ کے اوپر رکھیں، جب وہ پلس بن جائے گا تب کلک پریس کرتے ہوئے نیچے آئیں گے. یہ مارک شیٹس کے سیریل نمبر جو ہے وہ جنریٹ ہو گئے. دین اس کے بعد آپ ڈمی نام اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹائپ کر دیں. دین سیریل نمبر میں سے رینڈم نمبرز، انگلش، میتھ، سائنس، کوئی بھی اپنی مرضی سے آپ ٹائپ کر دیں. ٹوٹل نکالنے کے لیے اس میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے 3 نمبرز کو رینج میں لیں، جہاں آپ کو ٹوٹل کا آنسر چاہیے وہاں تک کی رینج بنا لیں. اور ہمارے پاس یہاں ایک ٹول ہے آٹو سم، جسٹ اس پہ کلک کریں، آپ کے پاس ٹوٹل آنسر آ جائے گا. اس طرح سے آپ باری باری تمام اسٹوڈنٹس کے کالمز کو رینج میں لے کر ان کا ٹوٹل نکال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ایک کر کے تمام کا ٹوٹل نکالیں گے تو یہ بہت زیادہ ٹائم لگائے گا، کیونکہ اگر میرے پاس یہ 10 ریکارڈز ہیں تو ان کا ٹوٹل کرنا کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. لیکن اگر ایک بہت بڑی مارک شیٹ ہے تو اس پہ ٹوٹل نکالنے کے لیے مجھے اس طرح سے اگر میں کروں گا تو کافی ٹائم میرا اس میں یوز ہو جائے گا. تو اس کا بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ تمام نمبرز کو آپ رینج میں لے لیں اور جہاں اس کا ٹوٹل چاہیے وہاں تک کی رینج بنا لیں اور جسٹ ایک آٹو سم کے بٹن پہ کلک کریں. تمام اسٹوڈنٹس کا ٹوٹل آپ کے پاس ایک ہی کلک پر آ جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف پہلے اسٹوڈنٹ کا ٹوٹل نکالیں اور اس پر ڈبل کلک کر دیں، آپ کے پاس تمام اسٹوڈنٹس کا ٹوٹل آ جائے گا. یا پھر اس کو جسٹ ڈریگ کر دیں، تمام اسٹوڈنٹس کا ٹوٹل آپ کے پاس آ گیا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فارمولا پرسنٹیج کا. ایکسل میں ہر فارمولا اسٹارٹ ہوتا ہے ایکول کے سائن کے ساتھ. تو سب سے پہلے ہم لوگ ایکول بٹن پریس کرتے ہیں، اس کے بعد اسٹوڈنٹ کے ٹوٹل نمبر پہ کلک کرتے ہیں. میرے پاس آ رہا ہے F5 اس لیے آ رہا ہے کیونکہ F کالم اور 5 نمبر کی رو پر میں موجود ہوں اور اس نے اس پرٹیکولر سیل کو رینج میں لیا ہوا ہے، تو اس لیے مجھے وہ بتاتا ہے F5. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل نمبر. اب علی نے انگلش میں 85 نمبر لیے 100 میں سے، میتھس میں 74 نمبر لیے 100 میں سے، سائنس میں 74 نمبر لیے 100 میں سے. تو ایکچوئل میں میرے پاس 3 سبجیکٹ ہیں اور ہر سبجیکٹ کو 100 میں سے نمبر دیے، تو ٹوٹل سبجیکٹ نمبر ہو گئے 300. تو میں نے یہاں پر دیا ڈیوائڈیڈ بائی 300 ملٹی پلائی بائی 100. اوور آل پرسنٹیج ہمیشہ ہم لوگ 100 میں سے نکالتے ہیں. تو میں نے ملٹی پلائی بائی 100 دیا، انٹر کیا، فرسٹ اسٹوڈنٹ کی پرسنٹیج میرے پاس آ گئی اور بالکل پہلے کی طرح ہم اس کو ڈریگ کرتے ہیں، تمام اسٹوڈنٹ کی پرسنٹیج میرے پاس آ گئی. دین اس کے بعد امپورٹنٹ فارمولا ہے گریڈ کا. اب گریڈ کے فارمولے کو یوز کرنے سے پہلے 5 لاجیکل چیزوں کو سمجھ لیں. گریڈ کے فارمولے میں سائن یوز ہوتی ہے. نمبر 1 گریٹر دین، اس سائن کو کہتے ہیں گریٹر دین. اس کے برابر ایک اور سائن یوز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لیس دین. اگر میں کہتا ہوں کہ بچے کی ویلیو بڑی ہے 80 سے، تو کمپیوٹر جو ہے وہ 80 سے بڑی ویلیو کو چیک کرے گا، 80 کو نہیں چیک کرے گا، یعنی 81، 82، 83 کو چیک کرے گا. کیونکہ ہم نے کہا کہ اگر پرسنٹیج بڑی ہے 80 سے تو اس میں 80 کو نہیں چیک کیا جا رہا، 81، 82، 83 کو چیک کیا جا رہا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ویلیو چھوٹی ہے 80 سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 80 کو نہیں چیک کر رہا، 80 سے چھوٹی ویلیو کو چیک کر رہا ہے، 79، 78، 76 کو. ہم کہتے ہیں کہ اگر ویلیو بڑی ہے برابر ہے 80 کے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 80 کو بھی چیک کرے اور 80 سے بڑی ویلیو کو بھی چیک کرے، کیونکہ ہم نے گریٹر دین ایکولس ٹو کر دیا. اگر ہم کہتے ہیں کہ پرسنٹیج چھوٹی ہے ایکولس ٹو 80، پرسنٹیج 80 کو بھی چیک کرے گا اور 80 سے چھوٹی ویلیوز کو بھی چیک کرے گا. جبکہ 5ویں کنڈیشن ہے پرسنٹیج برابر ہے 80 کے، تو ایگزیکٹلی 80 اگر پرسنٹیج آ رہی ہے تو اسی کو وہ چیک کرے گا، ادروائز تمام ویلیو کو وہ اگنور کرے گا.
تو یہ 5 ڈفرنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ہم لوگ عام طور پہ گریڈ کے اس فارمولے میں اس وقت یوز کرنے جا رہے ہوتے ہیں. پہلا فارمولا گریڈ کا پہلے اسٹوڈنٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ایکولس ٹو اف کا مطلب ہے اگر، بریکٹ اوپن، اس سیل کی ویلیو، پہلے بچے کی پرسنٹیج پہ کلک کیا، سیل ایڈریس آ رہا ہے G5. ہم نے کہا اگر اس سیل کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 80 کے تو کاما اس بچے کو A+ گریڈ دے دیں. ایکسل اور پروگرامنگ لینگویج کے اندر ہمیشہ خیال رکھنا کہ وہ ویلیو جو آپ کو اسکرین پر ایز اٹ از پرنٹ کروانی ہوگی اس ویلیو کو آپ انورٹڈ کاما کے اندر دیتے ہیں. ہم نے کہا اگر G5 کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 80 کے تو کاما اس بچے کو A+ گریڈ دے دیں. اور اگر ایسا نہ ہو تو کیا کرے؟ پھر ہمیں دوسری کنڈیشن لگانی ہوگی اور دوبارہ اف کو کھول کر دوبارہ اس پہ ایک نیا فارمولا ایڈ کرنا ہوگا. ایکچولی فارمولے کا سینٹیکس یہی ہوگا، فارمولے کی کنڈیشنز چینج ہوتی رہیں گی. میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں. دوسرا فارمولا لگانے کے لیے ہم نے کاما لگایا اور لکھتے ہیں اف. جب اف کے اندر مزید اف کھلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نیسٹڈ لوپ. بریکٹ اوپن، اگر اس سیل کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 70 کے تو اس بچے کو A گریڈ دے دیں. تیسری کنڈیشن اف اگر اس سیل کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 60 کے تو اس کو B گریڈ دے دیں. دین فورتھ کنڈیشن اگر اس سیل کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 50 کے تو اس کو C گریڈ دے دیں. اف اگر اس سیل کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 40 کے تو اس کو D گریڈ دے دیں. فائنلی ہم کہتے ہیں کہ اگر سیل کی ویلیو چھوٹی ہے برابر ہے 39 کے تو اس کو فیل کر دیں. اب جتنے بریکٹ اوپن ہوئے ہیں اتنے بریکٹ ہمیں کلوز کرنے ہوں گے. ایکسل میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ بریکٹ اوپن کرتے ہیں تو اسے کلوز کرنے کی نیڈ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب آپ ایک سے زیادہ بریکٹ اوپن کریں گے تو ان کو کلوز بھی کرنا پڑے گا. تو یہاں پر میرے 6 بریکٹس اوپن ہوئے ہیں تو میں ان 6 بریکٹ کو کلوز کر رہا ہوں. 1 2 3 4 5 6 اور ہر بریکٹ کا اپنا ایک کلر ہے تو ہمیں اس سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بریکٹ پراپرلی کلوز ہو رہے یا نہیں ہو رہے. فائنلی میں نے انٹر کیا، پہلے بچے کا گریڈ میرے پاس آ گیا اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ڈریگ کرتا ہوں، تمام اسٹوڈنٹس کا گریڈ میرے پاس آ جاتا ہے. اب ایکسل میں اتنے فارمولے لگانے کی کیا ضرورت تھی یا اتنا لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کام ہم شارٹ طریقے سے بھی کر لیتے تو ہمارا آنسر جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے، یا ہم مینولی ٹائپ کر لیتے، ہاتھ سے لکھ لیتے. ایکچوئل میں ایکسل میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے فارمولے ہی ہے. لوگ ایکسل کو پسند کرتے ہیں یا نا پسند کرتے ہیں، اس کا ریزن یہی ہے کہ اس کے فارمولے بڑے خطرناک ہیں. لوگوں کو پسند آتے ہیں فارمولے تو وہ محنت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. لوگوں کو نہیں پسند آتے تو گھبراتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایکسل میں کیا فائدہ ہوا ان فارمولوں کو لگانے سے؟ مثال کے طور پر علی کا جو ٹوٹل آ رہا ہے وہ 233، پرسنٹیج 76 اور گریڈ A+ گریڈ آ رہا ہے. سوری، اگر میں اس کے سبجیکٹ نمبر کو کم کرتا ہوں، آپ دیکھیں اس کے ٹوٹل پرسنٹیج اور گریڈ کے اوپر چینجنگز آ رہی ہیں. یہ دیکھیں دوسرے نمبر کو چینج کر رہا ہوں، آپ دیکھیں اس کے ریزلٹ چینج ہو رہا ہے. تو کمپیوٹر جو ہے وہ دیے ہوئے فارمولے کے درمیان ہی موومنٹ کر رہا ہے اور آنسر آٹومیٹکلی ٹوٹل پرسنٹیج اور گریڈ کا جنریٹ کر رہا ہے. اگر میں اس کے نمبرز کو انکریز کرتا ہوں، آپ دیکھیں اس کا ٹوٹل پرسنٹیج انکریز ہوا، اس کا گریڈ جو ہے وہ انکریز ہوا، اس کا پرسنٹیج انکریز ہو رہا ہے. ایوری تھنگ ورکنگ میں ہے کیونکہ ہم نے فارمولوں میں تمام چیزوں کو جو ہے وہ آرڈر پوزیشن کے اندر رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک مارک شیٹ کا کانسیپٹ ہے. مارک شیٹ کو کریٹ کرنے کے بعد جو ہم نے ٹاپ پر ہیڈنگز دی تھی، اب اس کو ذرا سینٹرلائز کرتے ہیں اپنی مارک شیٹ کا. اس وقت میرا جو آخری کالم ہے وہ ایچ ہے، تو ہم لوگ مارک شیٹ کو ایچ کالم سے رینج بنانا شروع کرتے ہیں، اے سے اور ایچ تک کی رینج بناتے ہیں. یہ پہلے ٹیکسٹ کے ساتھ آپ بہیو کریں گے. یہاں پر ایک ٹول ہے ہمارے پاس، مرج اینڈ سینٹر. جسٹ اس ٹول پر کلک کرتے ہیں، ہمارا ٹیکسٹ سینٹرلائز ہو گیا مارک شیٹ کا. دین سیکنڈ ہیڈنگ کو چوز کیا، کریم آباد کراچی، اور اس کو بھی ہم نے سینٹرلائز کر دیا. دین اس کے بعد بولڈ اٹیلک کو سارے ٹولس میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ فارمیٹنگ کے حوالے سے ان کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں ٹیکسٹ کی بارڈر بنا لیتا ہوں اور تاکہ میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا فارمیٹنگ کے حوالے سے خوبصورت نظر آئے. یہ ہماری ایک کمپلیٹ مارک شیٹ ہے جس پر ہم نے ٹوٹل پرسنٹیج اور گریڈ کے فارمولوں کو یوز کیا ہے. اس سیشن کے اندر ہم مائکروسافٹ ایکسل کے فارمولاز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلا فارمولا جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ یوز ہونے والا فارمولا ہے، اور لک اپ کے نام سے ہم اس فارمولے کو ایکسل میں جانتے ہیں. لک اپ کا فارمولا بیسیکلی ڈیٹا بیس میں سے ریکارڈ کو ایکسٹریکٹ کرنے، یعنی ریکارڈ کو سرچ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے.
اور اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس بنا کر آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے میں فارمولے کا نام لک اپ ٹائپ کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم لک اپ کے فارمولے پہ کام کر رہے ہیں. لک اپ کے فارمولے کو یوز کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس بنا رہا ہوں جس میں ڈفرنٹ امپلائیز کی سیلری فرسٹ کوارٹر کے ریکارڈ کو یہاں پر مینٹین کر رہا ہوں. میرے پاس ڈفرنٹ امپلائی ہے لائک محمد. ان امپلائیز کا ڈفرنٹ کے اندر بزنس یہاں پر بتا دیتے ہیں. ایک کمپلیٹ ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے بعد اس کی اسمال سی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ اس کا ایک لے آؤٹ ایک شکل تھوڑی سی بن کر سامنے آ جائے. ناؤ یہ ہماری ڈیٹا بیس کریٹ ہو گئی. میں ریکمینڈ کروں گا کہ لک اپ کی کمانڈ کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نیم کی ہیڈنگ پہ کھڑے رہ کر تمام ریکارڈ کو سارٹ ضرور کر لیں. تو سارٹ کرنے کے لیے ہم ڈیٹا کے ٹیب میں جا رہے ہیں اور یہاں پر A to Z سارٹ کی کمانڈ کا استعمال کر رہے ہیں. سارٹ کرنے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ تمام نیم الفابیٹیکل آرڈر میں کنورٹ ہو گئے. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈ کو سرچ کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے, ہمیں کسی قسم کے پرابلم کا بعد میں جو ہے وہ فیس نہیں کرنے پڑتے. دین اب میں 2 سمپل ہیڈنگس یہاں پر ٹائپ کر رہا ہوں جس کے ذریعے ہم ریکارڈ کال کریں گے. لائک میں ایک سمپل انڈرسٹینڈیبل میسج لکھ رہا ہوں, ٹائپ ان دس سیل, اور دوسرا سوال ہے دا فیب فرسٹ ہم لکھتے ہیں جین کا ریزلٹ, جین ویلیو فار دس پرسن اس. 2 باکسز کریٹ کر لیتے ہیں جس پہ ہم ریزلٹ اپنے دکھائیں گے. نا ریکارڈ ہمیں چاہیے سب سے پہلے فار ایگزامپل عرفان کا اس سیل میں. تو اس سیل پر آنے کے بعد ہم فارمولا سٹارٹ کریں گے اور فارمولا ہے ایکولز ٹو لک اپ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ایکسل میں ہر فارمولا سٹارٹ ہوتا ہے ایکول کی سائن کے ساتھ, اس لیے ہم نے یہاں پر بھی ایکول کے ساتھ فارمولے کو سٹارٹ کیا, ایکول ٹو لک اپ. دین بریکٹ اوپن. سب سے پہلے کہتا ہے لک اپ کی ویلیو بتائیے. سینٹیکس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ونس اگر سینٹیکس ہمارے سمجھ میں آ گیا تو پھر ہم آسانی سے اس پر کام کر سکیں گے. کہتا ہے کہ لک اپ کی ویلیو بتائیے, یعنی ریکارڈ کون سا سرچ کرنا ہے. تو ہم نے کہا کہ ریکارڈ یہ جو ہے جو بھی سیل میں لکھا گیا ہے اس کو سرچ کریں. دین کہتا ہے کاما لگا دیں, ہم نے کاما لگا دیا. کہتا ہے ریکارڈ کہاں سے سرچ کرے, تو ہم نے کہا کہ ریکارڈ اس ڈیٹا بیس میں سے سرچ کرے. تو ہم نے انٹائر ڈیٹا بیس کی پراپرلی رینج کریٹ کر دی. دین اس کے بعد کہتا ہے کاما لگا دیں, ہم نے کاما لگایا, اور کہتا ہے کہ کس سیل کالم میں جا کر بیسکلی ریکارڈ کے ریزلٹ کو سرچ کرے. تو ہم نے کہا کہ جین کے کالم میں جائے اور یہاں پر جو بھی ریکارڈ ہو اس کو لے آئے. فائنلی ہم نے انٹر کیا. آپ دیکھیں عرفان کے جو جنوری کا بزنس ہے وہ 30 روپیز کا ہے, تو وہ بزنس یہاں پر ہمیں وہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے اگر میں امپلائی کا نام چینج کر دیتا ہوں, لائک میں نے عاطف یہاں پر ٹائپ کیا, تو آپ دیکھیں عاطف کا بزنس 90 روپیز ہے, وہ ہمیں دکھا رہا ہے. اسی طرح سے اگر میں اور ریکارڈ سرچ کرتا ہوں لائک سلیم, تو سلیم کا جو بزنس ہے جنوری کا وہ 40 روپیز ہے. اب اسی فارمولے کو ہم فیب اور مارچ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں, تو ہم سیم کوشچن دوبارہ لکھ دیتے ہیں, دا فیب ویلیو فار دس پرسس اینڈ دا مارچ ویلیو فار دس پرسس. سیل کی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں اور سیم فارمولے کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. فارمولا ہے ایکولز ٹو لک اپ بریکٹ اوپن. کس ریکارڈ کو سرچ کرنا ہے, ہم نے کہا آپ اس سیل میں جو بھی ویلیو ہو اس ریکارڈ کو سرچ کرے. کاما کہاں سے سرچ کرے,
ہم نے کہا کہ آپ اس ڈیٹا بیس میں سے سرچ کریں، لیکن اس دفعہ ڈیٹا بیس کے فیب کے کالم میں جائیں اور ریکارڈ کو سرچ کریں. فائنلی ہم نے انٹر کیا. آپ دیکھیں سلیم کا جو فیب کا بزنس ہے وہ 130 روپیز ہے. سیم ہم مارچ کے اندر ریکارڈ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں سلیم کا. ایکولز ٹو لک اپ بریکٹ اوپن، اس سیل میں جو بھی ویلیو ہے اس کو سرچ کریں، اس ڈیٹا بیس میں جا کے سرچ کریں، لیکن مارچ کے کالم کی ویلیو کو سرچ کریں. فائنلی ہم نے انٹر کیا. سلیم کا مارچ کا جو بزنس ہے وہ 230 روپیز ہے. اگر میں یہاں پر نیم کو چینج کرتا ہوں، لائک میں نے زاہد کا نام لکھا، تو زاہد کا جین میں بزنس 60 روپیز، فیب 150 اور مارچ 250 روپیز ہے. تو لک اپ کے ذریعے ہم ایک بڑی جوائنٹ ڈیٹا بیس میں سے کسی بھی ریکارڈ کو اگر سرچ کرنا چاہیں تو وہ ریکارڈ کو سرچ کر سکتے ہیں. عام طور پہ یہ ڈفرینٹ سیناری میں یوز ہوتا ہے. مثال کے طور پر فلاں امپلائی نے لاسٹ منتھس میں کتنا کمیشن جو ہے وہ حاصل کیا، یا اس کی کیا ورکنگ ڈیز تھے، یا اس کی کیا پروگریس تھی. یہ تمام چیزیں بیسیکلی ہم لک اپ کے فارمولے کے ذریعے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ اسی حوالے سے ایک اور فارمولے کو دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ ایچ لک اپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. ایچ لک اپ کا فارمولا بیسیکلی را کے اندر ریکارڈ کو سرچ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور اس فارمولے کے لیے بھی ہم ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس کریٹ کر کے وتھ ایگزامپل اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایچ لک اپ کے فارمولے کو یوز کرنے کے لیے میں فرسٹ کوارٹر کے بزنس کو ٹائپ کر لیتا ہوں، بلکہ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، میں جسٹ اس کو کاپی پیسٹ ہی کر لیتا ہوں تاکہ ہم اپنے ٹائم کو سیو کر سکیں. یہ ایک ڈیٹا بیس میرے پاس موجود ہے. اس میں یہاں یہ ہماری رو نمبر 1 ہے، اور اسی طرح سے اب نیکسٹ روز یہ ساری ہوں گی ہماری. ایک سمپل کوشچن ٹائپ کر کے ہم ریکارڈ کو سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشچن ہے ہمارے پاس لائک ٹائپ منتھ look for and which row needs to be picked out. یہ ہم نے ایک سمپل سا کوشچن یہاں پر ٹائپ کیا. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ سمپل سی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ فیب کے ریکارڈ کو سرچ کریں، اور فیب کے رو میں فیب کی منتھ میں رو نمبر 5 میں جو بھی ویلیو پڑی ہوئی ہے اس کو بیسیکلی یہاں پر پرنٹ کر دیں. تو فارمولا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. تو فارمولا ہم اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں، ایکولز ٹو لک اپ بریکٹ اوپن. سب سے پہلے کہتا ہے لک اپ ویلیو بتائیے کیا چیز سرچ کرنی ہے. ہم نے کہا آپ فیب کے کالم میں جائیے اور ریکارڈ کو سرچ کریں، کاما فیب کا کالم ڈیٹا بیس ٹیبل مانگ رہا ہے. ہم نے کہا ٹیبل ہمارا یہ ہے. یہاں پر خیال یہ رکھنا ہے کہ جب آپ رینج کریٹ کریں گے تو اس میں ہیڈنگز یعنی کالم کے نام بھی رینج میں ہونے چاہیے. دین اس کے بعد کاما، اور ہمیں رو نمبر 4 چاہیے، کاما ڈیٹا جو ہے وہ کنڈیشن میں فالس ٹائپ ہوگی. فائنلی انٹر. فیب کے کالم کے اندر 4th رو میں 120 کی ویلیو موجود ہے، یہ دیکھیں. اسی طرح سے اگر میں لائک فیب کی جگہ مارچ لکھتا ہوں تو مارچ کے 4th رو میں 220 روپیز ہے. مارچ کے 5th رو کے اندر لائک 230 روپیز ہے. جین کے اندر لائک 4th کالم میں 30 روپیز ہے. جین کی 6th رو کے اندر لائک 50 روپیز ہے. تو اس طرح سے ہم انڈیویجولی ریکارڈز کو سرچ کر سکتے ہیں اور ان کو ڈیٹا بیس میں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. ایچ لک اپ کے فارمولے کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لائک ہمارے پاس ڈیٹا بیس کچھ اسی طرح کی ہو، لیکن اگر اس میں امپلائی کے نام بھی موجود ہوں
तो रिकॉर्ड को किस तरह से सर्च किया जाएगा, इस टेक्निक को हम एच लुकअप के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसी डेटाबेस को कॉपी करता हूं और नीचे पेस्ट कर रहा हूं और यहाँ पर एक नई हेडिंग लाइक एम्प्लॉय नेम टाइप करके, एम्प्लॉय की नेम की लिस्ट हमारे पास पहले से मौजूद है, हम उसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। नाउ अब सवाल यह है कि मुझे इस डेटाबेस में से रिकॉर्ड नेम और मंथ वाइज चाहिए, तो इसके लिए हम एक हेडिंग बना लेते हैं सिंपल सी, लाइक मैंने क्वेश्चन टाइप किया, टाइप लुक फॉर, और सेकंड है टाइप नेम लुक, और हम कहते हैं द रिजल्ट इज। अब हमें रिकॉर्ड सर्च करवाना है लाइक फैब का, और रिकॉर्ड चाहिए लाइक फन का। यहाँ पर दोनों कॉलम को हम लोग की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ना अब हम इस पे फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, इक्वल्स टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन। हमने कहा सबसे पहले आप मंथ में जाएं, तो हम इसे बताते हैं कॉमा मंथ का टेबल, मंथ का टेबल ये है, एंड देन कॉमा, और अब हम इसे बताते हैं कि मैच करें, क्या चीज मैच करे, नेम को, कॉमा, तो नेम का टेबल कहाँ है, हमने कहा कि नेम का टेबल सॉर्ट ऑफ कुछ ये है, देन इसी तरह से कॉमा 0, देन ब्रैकेट क्लोज +1 और कंडीशन फॉल्स। फाइनली हम इसको एंटर करते हैं। आप देखें फैब के मंथ में इरफान का जो बिजनेस होना चाहिए वो 130 है, तो वो हमें बता रहा है। इसी तरह से अगर मैं फैब की जगह लाइक मार्च लिखता हूँ, तो मार्च में इरफान का बिजनेस 230 रुपीज है, और अगर मैं जैन लिखता हूँ तो उसका बिजनेस 40 हमें दिखा रहा है। इसी तरह से अगर मैं जैन के अंदर वसीम का बिजनेस देखना चाहता हूँ, तो जैन में वसीम का बिजनेस 80, और अगर मैं फैब लिख दूँ तो वो 170, और अगर मैं मार्च का बिजनेस देखना चाह रहा हूँ तो वो 270 रुपीज है। अगर मैं इसको मंथ वाइज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसी तरह से इनके तमाम रिकॉर्ड्स को मंथ वाइज भी हासिल कर सकता हूँ। तो ये एक बेस्ट कमांड जिसके जरिए हम एच लुकअप को और मैच को यूज करते हुए नेम के हवाले से एम्प्लॉय के नेम को सर्च करवा रहे हैं मंथ के अंदर, और उस मंथ में एम्प्लॉय का क्या कमीशन है या क्या बिजनेस है, स्टेटस है, उसके रिकॉर्ड को हम एग्जैक्टली एच लुकअप के जरिए नीचे देख पा रहे हैं। In this video, I'm going to show you how to construct a histogram in Microsoft Excel. Now, I've shown how to do this in Cy Davis because Cy Davis is much easier to use, but if you can't use Cy Davis, that's fine. You can do this in Excel, but there's no built-in tool to do this automatically. There's one that you can download as an add-on, but if you're using a computer that's not yours, you can't really do that. So here we've got a random data set in inches, for example, and so what we'd like to do is construct a histogram, which is a graph showing if we separate the data set into bins, how many measurements go into each bin. In other words, say, as is the case in this particular data set, the data goes from -1.5 inches to 1.5 inches. We can separate those bins into, say, 1/2 inch increments, and then see how many measurements lie in each increment. This gives us an approximation for the probability density function, or the derivative of the cumulative distribution plot. So let's go ahead and do that. First thing we're going to do, same thing we always do, go ahead and copy the data so we have the original copy in case something happens. So I hit Control C to copy, Control V to paste, and then we're going to sort
this data column by clicking on Data and then Sort. It wants to expand the selection. We don't want to expand the selection, so we continue with the current selection. And we see that, yeah, our data is negative 1.4 to 1.3. So we'll go from negative 1.5 to 1.5. So to do this, what we want to do is we're going to make a column over here and just call it bins. That really doesn't matter. You don't really have to do that, but it's just a reminder. And then in order for this to work correctly in Excel, we need to format these cells as text. Otherwise, it's going to try to convert what I want to name the cells into a number. And so, for example, I want to go from negative 1.5, and like I said, let's do bins of 0.5 inches. So if I want to go negative 1.5 to negative 1.0, now that's saved as text. If that had been a number, it would be trying to do math with that, etc. Okay, and now let's say negative 1.0 to negative 0.5, negative 0.5 to 0, 0 to 0.5, 0.5 to 1, and 1 to 1.0 to 1.5. So just so we're nice and neat, let's call this 1.0. And then all we're going to do is literally count the numbers, the number of data points in each area. In other words, how many data points do I have from negative 1.5 to 1.0? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so there are 5 data points there. Negative 1.0 to negative 0.5. Here's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 0.5 to 0. So here we are. We can use the cell numbers to count. So from 17 down to 31. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, 0 to 0.5. So here is 0 to 0.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0.5 to 1. 0.5 going up to 1.0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then 1.0 to 1.5 is 3. So now we would like to plot this. And so what we can do is we can go ahead and select this data set. And this is just going to be a label on the x-axis. And then this is just going to be the count. So let's generate, what we want to generate is a column plot. So let's go to Insert, and we want columns. And so what we want to do, we want to make a column plot with this data, but the columns in a histogram do not have any space in between them. In other words, for this to be meaningful, we need a continuous data set. So we're going to hit Insert and then Column. Then we just want a clustered column, just a 2D plot. And here we can see, hey, there we go. Negative 1.5 to 1, we have 5. And so, you know, this looks like we expect, except we don't want these gaps here. To get rid of those gaps, click on your data set, left click, then right click and hit Format Data Series. And here we can set the gap width. Set it to no gap and hit close, and we can see there's our histogram. This legend doesn't really mean anything, so let's delete it. And let's give this axis some titles. We do this by going up to the chart tools while we selected our chart, up to layout, then axis titles. Primary horizontal axis title, let's give it a title down here, and let's say measurement in inches. If you have some more meaningful thing to give this, like case weights or, you know, quarter diameters or something, do that, but make sure you include the units. And then we want to add a vertical axis. So let's add a primary vertical axis. We want, axis titles. And we want a rotated title. And this is just the number of measurements. And there we have a histogram.